نانکیاں دی طرفوں بھی رشتہ دار سن تے دادکیاں دی طرفوں بھی رشتہ دار سن، اور بڑے گہرے سرکار نے دوست سن۔ سرکار نے لنگوٹیے یار اور بڑے گہرے دوست، اور شادی ہوئی سرکار نی تے اللہ نے بیٹی دیتی تے سرکار نے اپنی بیٹی نا نام فاطمہ رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، تے امیر حمزہ کی بھی بیٹی پیدا ہوئی، سرکار نے نام جڑا رکھیا وہی نا حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنی تیو نہ رکھ چھوڑیا۔ دیوانگی کی حد تک حضور سے پیار کرتے تھے، دیوانگی کی حد تک حضور سے عشق کرتے تھے، ہے چاچے سن لیکن دیوانیاں نی طرح حضور نال پیار کرنے سن۔ روایات بھی آنا ہے کہ کسی جگہ تے کوئی کھجور پسند آنی، کوئی انگور پسند آنے، کوئی میٹھی چیز پسند آنی تے جیب وچ نہ پانی، بلکہ تھیلی نے اندر پا کے تے کسی جگہ تے اور چھپا کے رکھ لینی تے سدھا سرکار نے بوئے تے آنا تے حضور ظاہر بندہ ہر وقت کلیاں تے نہیں بیٹھے ہونا، بچیاں نال ہونا ہے، بیوی نال ہونا ہے، رشتہ داراں نال ہونا ہے، یاراں بیلیاں دوستاں نال ہونا ہے، سرکار کی تکڑا نہ تے اشارہ کرنا سونے ہو ذرا وکھرے ہوں، وہ میں کم میں مینوں چھوٹا جیا، سرکار نے وکھرے ہونا تے او کھجورا، او میٹھی چیز، او انگور، او فروٹ جڑے آپ نے چھپا کے رکھے ہونے سن او حضور نی بارگاہ نے اندر پیش کرنے، تے سرکار نے مسکرا کے فرمانا چاچا جی اے تسی جیب وچ پائی کنوں آرنا، انہاں کی تھیلے وچ کیوں پائے نے؟ تے آپ فرمانے سن جیب وچ تانا رکھنا بھی نکے نکے بچے نے، اے نہ ہوئے کوئی جیب وچ کڈی کنن، تے تینوں میں سارے نے سامنے تانا دینا بھی بندے اور بیٹھے ہونے تو اتھے پھر انہاں کی بھی دینا ہی پہ جانا ہے نا، لہذا تینوں میں وکھریاں کر کے دینا۔ دیوانگی کی حد تک پیار حضرت امیر حمزہ کا حضور علیہ السلام سے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ شوال کے اسی مہینے میں، شوال المکرم میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا، اور میں یہ پہلی بار عنوان آپ کو سنا رہا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار نے اعلان نبوت کیتا، حضور نے اعلان نبوت کیتا تے ایت سرکار کو نہ تھوڑے تھوڑے کھچے کھچے رہن لگ گئے، کھچے کھچے، اے بندہ تھوڑا چھکیا چھکیا ہونا ہے نا، اسی طرح نہ چھکے چھکے سرکار کو رہن لگ گئے، کیونکہ پراپیگنڈا بڑا سی سرکار نے خلاف، ادھر بڑا پراپیگنڈا سی۔ آج بھی تسی جس بندے نے خلاف محلے چ پراپیگنڈا کر دیو نا، اس کی کرنا مکان ویچنا پینا، مکان ویچ کے اس کی جانا پینا محلے چ۔ پراپیگنڈا چیز ہی بڑی ماڑی ہے۔ نبیوں کے خلاف پراپیگنڈے ہوئے، آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، نبیوں کے خلاف پراپیگنڈوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے۔ سپیکر ٹھیک کر دے جی، سپیکر کی آواز کم کر دے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے نبیوں کے خلاف پراپیگنڈے سے۔ حضرت سلیمان کے خلاف پراپیگنڈا ہوا، حضرت لوط کے خلاف ہوا، حضرت شعیب کے خلاف ہوا، حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا، حضرت نوح کے خلاف ہوا۔ کیڑا نبی ہے جس نے خلاف پراپیگنڈا نہیں ہویا؟ آج بھی پراپیگنڈا ہونا تو ہیرو سے زیرو بنا دیتا ہے، اور جو زیرو ہو اسے ہیرو بنا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ کئی بار کچھ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھی پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں سے گانا وائرل ہویا سی، جس بچے کی کلمہ نہیں سی نہ آنا وہ بھی آنا سی نک نہ کوکا تے پھٹا رتوکا 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 تے ساری قوم کو کے پیچھے چڑھ گئی۔ میں ایک نوجوان بچہ جیسی تے اس نے پوچھا، میں کہا پتر یہ رتوکے نہ مانا کیا ہے؟ آنا کو نہیں پتا، پتہ ہی کوئی نہیں، تے چڑی پوری قوم، کک نہ نک نہ کوکا تے ڈھٹا پھٹا رتوکا، ساری قوم چڑھ گئی کوکے کے پیچھے۔ یہ ادارے پراپیگنڈے کرتے ہیں، حکومتیں پراپیگنڈا کرتی ہیں۔ امریکہ نے پراپیگنڈا کیا، افغانستان سارا تباہ کر دیا، عراق پورا تباہ کر دیا۔ افغانستان کے بارے میں امریکہ کا پراپیگنڈا یہ تھا کہ اسامہ بن لادن ہے اور یہ چونپڑیاں چ بہن والے تھے، غاراں چ رہن والے نے 9/11 میں ہماری بڑی بڑی بلڈنگوں کو ضائع کیا، ہماری بلڈنگوں کے ساتھ جہاز ٹکرائے، وہ بیچارے روٹی تو محتاج سارے، غاراں چھپن والے، چونپڑیاں چ رہن والے، جنہاں کی سویرے نہیں لبنی سی، شامی نہیں سی لبنی، انہاں تے تھوپیا الزام تے چڑھ دوڑے افغانستان تے امریکہ، اور اٹ نال اٹ وجا دیتی۔ صدام تے الزام لایا کہ اس کے پاس مہلک ہتھیار ہیں اور یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس بیچارے کو شاہی کوئی نہیں سی، سارا عراق تباہ کر دیا۔
حکومتیں پراپیگنڈے کرتی ہیں، ادارے پراپیگنڈے کرتے ہیں، یقین کریں یہ پراپیگنڈے سے جو ہیرو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، اور زیرو جو ہے وہ ہیرو ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا پراپیگنڈا حضور علیہ السلام کے خلاف کیا گیا، اتنا پراپیگنڈا سی کہ ایک بڈھی نے سنیا تے اس کارنا سارا سامان لپیٹ کے تے گٹھڑی وچ رکھ لیا تے گٹھڑی نو اپنوں گنڈ لا کے تے بوئے اگے بیٹھی ہے تے لوکاں کی پئی تکنی ہے بے کوئی آوے تے گنڈڑی میرے سر تے رکھے، میں مکے نہیں رہنا کیونکہ اتھے معاذ اللہ ایک جادوگر آئے ہے تے میں قربان جاواں اس بڈھی تے، جس تے سرکار دیاں نظراں پہ گئیاں تے آپ قریب آئے، آ کے فرمایا اماں کے گل ہے کیوں بیٹھی ہیں؟ تے بڈھی آہنی بچیا بس میں مکے نہیں رہنا۔ اماں وجہ سنیا بچیا اتھے تے کوئی جادوگر آئے آئی تے ایڈا کوئی ڈاڈا جادوگر ہی بچیا بھئی میں سنیا بھئی صرف بندے تے ایک واری نظر کر دے ہے نا تے او بندہ اپنا دین چھوڑ دیڑا، اتنا بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اماں اس جادوگر نہ کو نام ہی پتہ لگائی؟ تے اماں ہنی ہاں نا اس نا محمد ہے۔ آیا بڈھی نو یہ نہیں پتا کہ میں جس نال گل پئی کرنی ہاں اے اوہی مدینے دا تاجدار ہے۔ اماں تے پھر ہن اتھے کیوں بیٹھے ہو تسی؟ گنڈی رکھ کے اماں ہنی بچیا سامان سارا لپیٹ کے گنڈی چ پائی کدے تے ہن میں اتھے رہنا نہیں، میں اپنے نانکے گراں جلیاں تے بندہ کوئی نہیں جڑا اس کی چوا کے میرے موڑیاں تے رکھے، گنڈی بڑی پاری ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اماں جسنیاں کوئی نہ چاوے میں چاہی کننا۔ کیا بات، آباد رہے، ایک بار ذرا پھر کہہ دے پیار سے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اماں جس نے کوئی نہ چاہے نا اس نے میں چاہ کننا۔ سرکار نے گنڈی رکھی اپنے کندھیاں تے، اگے اگے حضورن پیچھے پیچھے اماں، اس نا بڑی دیر تو بعد نانکا گراں آیا تے تاکہ آہنی بچیا بس بس مہربانی تیری، اللہ تعالیٰ تینوں سلامت رکھے، بڑی مہربانی تیری، تو بڑا کچھ چنگا بچہ ہے تے اے ہن رکھ دے گنڈی، بس ہن میرا گراں آ گیا ہے۔ تے سرکار اتھو جدو ٹرن لگے تے فرمایا اماں ہن مینوں اجازت ہے میں واپس جا سکنا؟ آہنی ہے جی جا سکنا ہے، لیکن میں بھی ایک تینوں مت لانا چاہنی ہاں، جس طرح میں نسیاں نہ مکے توں اور اس ڈر نہیں وجہ توں کہ جادوگر نہیں کدرے نظر وچ نہ آ جاواں، تینوں بھی مت پئی لانیاں۔ ماں کوئی کھنڈ کھا کے جایا ہی تے بڑا کوئی چنگا پتر ہے، اگر میری سکی اولاد بھی ہوئے یار تے میرے تے اتنی مہربانی نہ کرے یار کہ تو پرایا ہو کے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے، میری گنڈی آپوں چاہ کے مینوں پہنچایا ہی، میں تینوں مت لانیاں کہ محمد تو بچ کے رویں، محمد تو بچ کے رویں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اماں جس محمد تو بچن نہیں آ مینوں تلقینہ پئی کرنی ہے، ذرا غور نال تک لے میں وہی محمد ہیں۔ تے بڈھی رولا پا دیتا، بڈھی آہنیاں ہوئے لوکو اگر اے جادوگر ہے تے جڑے کم پیا کرنا ہے وہ جادون تے پھر گواہ ہو جاؤ اس نا جادو مجھ تے چل گیا ہے، مجھ بڈھی تے اس نا جادو چل گیا ہے۔ یہ جو پراپیگنڈے ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ سرکار کے خلاف بھی پراپیگنڈا تھا، اپنے پرائے ہو گئے، جڑے غیر ہونے وہ تے ویسے بھی نہ انہاں کی کو گل لبنی ہونی ہے، انہاں کی کو گل لبے تو او پھر جناب اس گل کی کھن کے دوڑ پینے تے اپنے جو ہوتے ہیں نا اپنے وہ بھی نظریں چرانے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حضرت امیر حمزہ نے حضور سے نظریں چرائیں یا معاذ اللہ سرکار کے خلاف کوئی بے ادبی کی، نہیں، بلکہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا روایات میں آتا ہے یہ حضور سے کھچے کھچے رہنے لگ گئے، اوہی ملنا ملانا، اوہی ملاقات، اوہی پیار محبت، ساریاں گلاں ہوئی، لیکن حضور تو تھوڑے تھوڑے کھچے کھچے رہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام کوہ صفا سے ہو کے حرم میں جا رہے تھے، 2-3 لونڈیاں اتھے لکڑیاں پیاں کٹھیاں کر دیاں سن تے سرکار جو ہی کوہ صفا تے پہنچے اپرو ابو جال آ گیا، ہاتھ وچ چھڑی ہے اور سرکار نے اتھے ڈک لیا تے او بکواس کرنے شروع کیتے جڑے نہ لکھنے چانے نہ پڑھنے وچ، گندیاں ننگیاں گالاں، نعوذ باللہ حضور نے بکواسات اول فول کے انہیں بکنا شروع کر دیتا، اور ظالم نے ظلم دی انتہا کی تھی۔ وہ جڑی چھڑی سی نا وہ سرکار دے سر تے ماری، سرکار کا خون سر کا رسنے لگ گیا، نازک سر سے خون بہنے لگ گیا۔ سرکارن کے صبر دا پیکر بن کے کھڑین، ضبط دا پیکر بن کے کھڑین، ایک جملہ بھی ابو جال کے خلاف نہیں بولا، ایک جملہ بھی۔
سرکار نے ابو جہل کے خلاف نہیں بولا، اتھو چلے سدھے حرم نے اندر آئے، زمزم نال اپنا سر دھوتا اور اتھے ہی خدا دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو گئے۔ گرامی قدر احباب، مولا تیرے رنگ، یاری تیری سونا، آزمائشاں تیریاں اگ، یاری تیری سونا، آزمائشاں تیریاں اگ، اور سونا پرکھیا جاندا ہے نال اگاں دے لگ، جنہاں دکھاں دے وچ دل بر راضی، سکھیوں نہ توں وارے، دکھ قبول محمد بخشا، تے راضی رہن پیارے۔ ہائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدھے حرم دے اندر گئے، زمزم دے نال اپنا سر مبارک دوتا اور خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے۔ ادھر لونڈیاں تے کنیزاں لکڑیاں پیاں جمع کر دیاں۔ سرکار دے سگے چچا جے مسلمان نہیں ہوئے، شکار دے بڑے شوقین سن، اج بھی شکار کرن دی غرض نال گھروں باہر نکلے، واپس کوئے صفا دے ذریعے گھر پہ جاون تے انہاں لونڈیاں آپس دے اندر گلاں شروع کیتیاں۔ حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی جب شکار کر کے گھر کی طرف جاتے تھے، شکار لب جاندہ سی تے بڑے نخرے نال، بڑے ٹیکے نال، بڑے فخریلے انداز دے نال آپ چل دے سن۔ اج بھی کمان ہاتھ دے اندر ہے، شکار ہاتھ دے اندر ہے، اور بڑے فخریلے تے نخریلے انداز دے اندر پہاڑ دی چوٹی تو تھلے لے رہے ہیں، اور لونڈیاں آپس دے اندر گل شروع کی تھی، آدیاں نے اگر انہوں پتہ چل جائے کہ ادھے بھتیجے نال عمر بن حشام یعنی ابو جہل نے اے کم کیتا ہے تے ادا نخرہ ایتھے ہی ٹوٹ جائے، ادا نخرہ ایتھے ہی ٹوٹ جائے، اے جڑا فخریلے انداز دے اندر پیا چل دا ہے ایتھے ہی ادا فخر ختم ہو جائے۔ حضرت امیر حمزہ نے انہاں دی گفتگو سن لئی تے رک دے قدم، چل دے قدم آپ دے رک گئے، آپ انہاں لوڈیاں دے قریب آئے اور قریب آ کے فرمایا کہ پیاں کہندیاں ہو، انہوں نے سارا ماجرہ دسیا کہ اس طرح تیرا بھتیجا چوٹی تے چڑھ کے حرم ول جا رہا سی، ابو جہل آیا، عمر بن حشام، انہیں پہلے بکواس کیتے، پھر انہیں سرکار دی سر دے اندر انہیں لاٹھی ماری اور اللہ دے نبی دے سر چوں خون بہن لگ گیا۔ تیرے بھتیجے نے ایک بھی جملہ ابو جہل دے خلاف نہیں بولیا۔ میرے بھائیو اتھے ہی رک گئے اور گھر دی طرف چل دے قدم ابو جہل دی گھر دی طرف چل پئے۔ دروازہ کڑکایا، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ باہر آیا، آپ نے فرمایا ابا کتھے؟ ابا کتھے؟ اس آکھیا جی سویرے نے گئے نہیں تھوں، پتہ نہیں کیڑے پاسے گئے، کافی چیر ہو گیا، پتہ کوئی نہیں کیڑے پاسے۔ دل وچ خیال آیا حرم دے اندر ہوئے گا، حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ دے اندر کمان ہے، حرم دے اندر پہنچے تے ویکھے اپنے چیلیاں چمچیاں نال، اپنے گماشتیاں تے بدماشیاں نال درمیان دے اندر بہ کے کہہ کے لا کے پیا ہسدا ہے۔ بیک سائیڈ تو گئے، غصے نال نتھنے پہ پھوک دیں اور اکھاں چوں خون اتر آیا، درمیان پیچھے جا کے آپ نے کمان دے سر تے ماری اور ابو جہل نے اہن کر کے ویکھیا تے پھر ایک تھپڑ ماریا، دوہ ماریا، تریا ماریا، ٹھڑیاں تے اٹھا لیا اور لوکاں نے بچ بچا کرایا۔ ابو جہل نے فرمایا تو کے سمجھے ہے لاوارث ہے، ادا باپ اگر کوئی نہیں، لاوارث نہیں ہے، حمزہ جیوندہ ہے، میلی اکھ نال بھی نہیں ویکھن دے گا۔ گرامی قدر احباب، حضرت امیر حمزہ اتھوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئے، حضرت ختیجہ نے دروازہ کھولیا تے جو ہی اندر داخل ہوئے ویکھیا کہ بھتیجے محمد ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تے سرکار بیٹھے ہوئے نے اور آپ دے سر تے پٹی ہے اور اودے وچوں خون رس رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے سرکار دا خون ویکھیا تے قریب آئے تے جھک کے اپنے بھتیجے دا متھا چومیا تے گھٹ کے سینے نال لایا۔ حضرت ختیجہ کہنیاں سرکار دو عالم نے اپنا سر مبارک اپنے چاچے دی چھاتی تے رکھ لے آؤ تے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہو۔ امیر حمزہ نے سرکار دے آنسو صاف کیتے اور آپ تے رخسار تے تھپکی لا کے آکھیا بچیا گھبرا نہیں، میں بدلہ لے کے آیا ہوں، اگر انہیں اگر لکڑی ماری ہے تے میں کمان ماری ہے، اگر انہیں ایک تھپڑ مارے ہے تے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں 4 تھپڑ مار کے تیرا بدلہ لے آئے،
میرے بچیا پریشان نہ ہو، رو نہیں، حمزہ تینوں روندیاں ویکھ نہیں سکدا، ذرا چاچے نو ہس کے وکھا، چاچے دا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ سرکار دو عالم زارو قطار روندے جا رہے نے، آپ نے معصومانہ انداز دے اندر فرمایا چاچا میں ایویں راضی نہیں ہونا، میرے بھتیجے تو کیویں راضی ہوئیں گا، تو منہ بول، تیرا چاچا پورا کرن واسطے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا مینوں راضی کرنا چاہندے ہو؟ جی میرے بھتیجے میں راضی کرنا چاہنا ہاں، تو جو بولے گا میں وہی کراں گا۔ چچا جان پھر اگر مینوں راضی کرنا چاہندے ہو تے میں ایک گل نال راضی ہوواں گا۔ چاچا منہ چم کے کہندا ہے بچیا بول کیڑی گل نال تو راضی ہوویں گا؟ میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا چاچا اگر مینوں راضی کرنا چاہندے ہو تے میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں راضی ہو جاواں گا۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر حضرت امیر حمزہ نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہون تو بعد سیدھے گھر گئے، بیوی نو جا کے آکھیا میرے نال رہنا ہی یا نہیں رہنا؟ بیوی حیران ہو کے آدھی جناب ایک ہویا جے سویرے چنگا پلا کپڑے استری کر کے شکار تے پیجے ہے تے ہن شامی آ کے تے ایک پیا ہنے ہو، ایک پٹھیاں پٹھیاں گلاں شروع کر دیتیاں جے، میں اگر تواڈے نال رہنا نہیں تے شادی کیوں کیتی ہے، رہن وستی کیتی ہے، اے نہ کرو میرے نال الٹیاں سیدھیاں گلاں۔ آپ نے فرمایا پہلے پٹھیاں کرنا سا، اج سیدھیاں شروع کیتیاں نے، اج ہی تے میں سیدھیاں شروع کیتیاں نے۔ بیوی کہندی ہے میں رہنا ہے تواڈے نال، لکھ واری لینا ہے، مینوں دسو کے کہنا چاہندے ہو؟ امیر حمزہ کہندے نے اگر میرے نال رہنا ہی نہ تے نبی پاک دا کلمہ پڑھنا پویں گا، اس چھت تلے اوہی رہ سکدا ہے جڑا محمد پاک دا نوکر بن جائے۔ اپنیاں ساریاں بیویاں نو کلمہ پڑھایا، اپنے بچیاں نو کلمہ پڑھا کے اپنے نوکراں نو کلمہ پڑھایا، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا گواہ ہے مسجد نبوی کے دیواریں کے سجدے میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، کہ کاندھوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا کلمہ پڑھن تو بعد، کلمہ پڑھان تو بعد تلوار لے لئی، بڑے دلیر سن، بڑے شجاع اور بڑے بہادر سن، تلوار لے لئی،
گھوڑے تے چڑھ کے بہ گئے تے مکے پورے دا چکر لا کے آپ تلوار فضا دے اندر لہرا کے کہندے نے اوے لوکو ذرا ویکھو ہن میں بھی کلمہ پڑھ لیا جے تے ہن جنہیں ویزا لوانا ہے اگلے جہان دا میرے سامنے آئے، جنہیں بچے یتیم کرانے نے، جنہیں وارثاں کولوں مال تقسیم کرانا ہے، وہ آوے تے امیر حمزہ نال مقابلہ کر لوے۔ وہ پہلیاں گلاں ہور سن کہ تسی محمد نال ظلم نا انصافیاں کرنے سو، ہن ذرا ویکھ لو میں کلمہ پڑھ لیا جے۔ میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن تو بعد سرکار دو عالم ایک چھوٹے سے کمرے میں تبلیغ دین کیا کرتے تھے، اس کمرے کا نام دار ارقم تھا۔ یہ اسلام دی پہلی یونیورسٹی، اسلام دا پہلا مدرسہ، اسلام دا پہلا کالج اور سکول، یہ ایک صحابی کا چھوٹا سا مکان تھا۔ سرکار چھپ کے بیٹھ کے اس میں تبلیغ دین کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا تے آپ اس دروازے کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیرا دیا کرتے تھے۔ ایک دن پیرا پہ دن 3 دن اجے ہوئے نے، حضرت زید بن ارقم دوڑ دے آئے اور دروازہ انہاں کے اندروں بند کر لیا تے حضرت حمزہ فرماندے نے زید ایک کے ہوئے ہی دروازہ کیوں بند کیتا ہی؟ تے زید کہندا میں اکھاں نال تک کہ عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے اور اس کمرے دی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کہنے نے تے پھر کہ ہویا ہے اگر او عمر ہے تے ادھر نہیں تکیا حمزہ ہے، او عمر ہے تے میں حمزہ وانا، دروازہ کھول، گھبرانا کیوں ہے؟ ہائے ہائے۔ حضرت زید بن ارقم نے دروازہ کھولیا، آپ نے جڑیاں گلاں فرمائیاں، آپ نے جڑیاں گلاں فرمائیاں شاعر اسلام حفیظ جلندری نے شاہنامے دے اندر انہوں نے بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ ادب کو ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، ادب کو ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ خلق محمد کا ہم اس کو دکھائیں گے، اگر نیت اچھی نہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ پہ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے ننگی او دروازے دے سامنے آئے تے میرے بھائیوں میرے آقا کریم نے جدوں ویکھیا امیر حمزہ تے زید بن ارقم دی گفتگو جاری ہے، میرے آقا نے چاچے ول متوجہ فرمائی، فرمایا چاچا جلدی نہ کرو، آج عمر آ نہیں رہا، آج بھیجیا جا رہا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو، نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا،
خدا سے میں جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. امیر حمزہ نے غصے نال تکیا تے فرمایا عمر کیڑے کام آیا ہے کیڑے کام آیا ہے. چپ. پھر فرمایا کیڑے کام آیا ہے. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا 3 دیہڑے پہلے جڑا تساں کیتا ہے. کیا بات ہے, ایک بار پھر ہو جائے ذرا سبحان اللہ. 3 دیہڑے پہلے جڑا تساں کیتا ہے وہی کام آیا. حضرت عمر حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور کلمہ پڑھ لیا. کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا سوال حضور سے یہ کیا حضور تسی سچے ہو نا. فرمایا سچا نہ عمر تے توں اچھے آر سچا ہی آنا تے تاں توں ہی آیا ہے. تے حضرت عمر نے دوسری جو بات کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اگر سچے ہو تو پھر چھپ کے عبادت کیوں پھر ڈنکے نہیں چوٹ تک کرسانا. آئے آئے. حضرت عمر بن خطاب کہنے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ میرے بچے قربان جاون لوکاں کولوں ایک شاہین ہوندا ہے تواڈے کولوں 2 شاہین. لوکاں کولوں ایک شیر ہوندا ہے تواڈے کولوں 2 شیر نے. ایک میں شیر ایک امیر حمزہ شیر. 40 مسلمان ہوئے سن. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان سن. آپ نے 2 لائنہ بنوائیاں 20 بندیاں دیاں. ایک لائن دے سامنے حضرت امیر حمزہ آ گئے, دوئی لائن دے سامنے حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے آ گئے اور اللہ دے پاک نبی نال نال نے دعاواں منگدیاں قافلہ ایک حجرے تو نکل کے تے کعبے دے اندر داخل ہوں گیا. اے او دن سی سرکار دا دین ایک کمرے سے نکل کے کعبے میں داخل ہوا اور ایسا داخل ہویا کہ قیامت تک داخل رہے گا. کوئی مائی دلال کعبے چو دین کڑ نہیں سکتا. یہ مقام یہ شان یہ مرتبہ اور یہ رتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ بڑے دلیر اور بہادر سن. سارے صحابہ کرام نے حضرت عمر تو علاوہ چھپ چھپ کے ہجرت کی تھی لیکن حضرت امیر حمزہ نے چھپ کے ہجرت نہیں فرمائی. جدوں ہجرت دا وقت آیا آپ نے پھر تلوار لے لئی اور گھوڑے تے بہ گئے. پورے مکے دا چکر لایا. آپ نے فرمایا جنہیں بچیاں نو یتیم کرانا ہے, جنہیں اپنا مال تقسیم کروانا ہے, جنہیں سہاگ اجاڑنا ہے, جنہیں اگلے جہان دا ویزا لوانا ہے وہ امیر حمزہ دے سامنے آئے. کوئی مائل دلال نہیں جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کرے. گرامی قدر احباب اے امیر حمزہ نے جنہاں نال میرے آقا کریم نے بڑا ڈونگا پیار فرمایا ہے. امیر حمزہ نال سرکار دی بے پناہ محبت. صحابہ کہندے نے کئی واری اسی تک دے سا سرکار امیر حمزہ نال گفتگو شروع فرمانے سن تے 3 گھنٹے لنگ جانے سرکار دی گل بات نہیں سی مکدی. اتنی محبت اور اتنا پیار بڑی یکسوئی نال بڑی توجہ نال اپنے چاچے نال آپ گل بات فرمانے سن. حضرت امیر حمزہ نو سرکار نے بدر تو پہلے 2-4 چھوٹیاں جھڑپاں دے اندر سپہ سالار بنا کے بھیجے آؤ اور جدوں بدر دا موقع آیا میرے آقا نے مدینے دے اندر اعلان فرمایا کیڑا بندہ میرے نال جائے گا. ہن مجمع بھر گیا. مسجد دا اندرون حصہ سارا مجمع نال بھر گیا ہے. میں انہاں 2 بندیاں دے نام بولن لگا. بدر دی لڑائی دا آغاز ہویا. بدر دے اندر سرکار جان لگے. آپ نے اعلان فرمایا کیڑا نال جائے گا. 2 بندیاں نے سب تو پہلے اپنی حاضری پیش کی تھی. ایک دا نام امیر حمزہ ہے, دوے دا نام مولا علی ہے. یہ 2 ہستی سب سے پہلے حضور کو کہا یا رسول اللہ اسانے ہونے کیڑی ٹینشن. بدر کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور آپ نے ایسی داستانیں رقم کی
کہ قیامت تک ایسی داستانیں کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، پیٹ وچ روٹی نہیں، پیر وچ جتی نہیں، روزہ رکھ کے 80 میل دا سفر کر کے گئے تے بدر دے میدان دے اندر آپ نے کئیاں کافراں نوں فنار کیتا۔ 1 سال گزریا نہیں سی، چھوٹی عید آئی، چھوٹی عید تو چند دن بعد میرے آقا نو مدینہ پاک دے اندر اطلاع آئی کہ کافر 3000 دا لشکر لے کے مدینہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے خبر سنی، صحابہ کرام نو کٹھا کر لیا اور انہاں نال مشورہ کیتا کہ مینوں مشورہ دے ہو کہ باہر جا کے لڑیے یا مدینے دے اندر لڑیے۔ میرے آقا دی اپنی ذاتی رائے ایسی کہ مدینے دے وچ رہ کے تے کافراں دا مقابلہ کیتا جائے، لیکن اللہ دے نبی نے صحابہ کرام نال مشورہ کیتا۔ میں کہندا واں جڑے نبی دیاں تاراں خدا نال جڑیاں ہوئیاں نے، جدیاں کالاں کدے ختم ہی نہیں ہوندیاں، اور اللہ کریم جی دی شان بیان کردے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کوئی ایسا موقع نہیں کہ میرے آقا دی کال کٹ جائے۔ اس نبی نو مشورے دیاں لوڑاں کیڑیاں نے، لیکن اللہ دے نبی مشورہ تاں کر دے سن کہ صحابہ دی حوصلہ افزائی ہو جائے اور قیامت تک آن والے میری امت نو سبق مل جائے کہ جیڑا بھی کم کرو تے مشورے نال کرو۔ سرکار نے اپنے غلاماں نو کٹھا کر کے فرمایا میری رائے اے وے مدینے وچ رہ کے تے لڑیا جائے، ہن تانوں تاں بلایا ہے تسی مشورہ دیو کے کرنا چاہیے۔ او نوجوان جڑے بدر دے اندر نہیں سن جا سکے اور شہادت دے بڑے شوقین سن، انہاں کہ اللہ دے نبی اگر بے ادب نہ جانو تے مدینے دے اندر رہ کے نہیں لڑنا چاہیے بلکہ میدان دے اندر جا کے لڑنا چاہیے۔ حضور نے وجہ پوچھی، یا نبی اللہ اگر گھر رہ کے لڑاں گے او الزام لان گے، ڈر گئے نے، بزدل نے، ڈرپوک نے، باہر نہیں آئے، لہذا پڑھ بھی جا کے سانو لڑنا چاہیے۔ میرے آقا کریم سارے کو مشورہ لیندے جاون، میرے آقا کریم نے آخر تے اپنے چاچے نو میں کیا، حضرت امیر حمزہ ایک طرف بیٹھے نے، آپ نے فرمایا میرے چاچا تیرے تے قربان جاواں، تُسی دسو کہ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ نے جو جملہ بولا میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، میری جھولی میں خیرات ڈالنی ہے اور میں یہ دعا سرکار کی بارگاہ میں التماس کروں گا۔ امیر حمزہ نو سرکار نے فرمایا چاچا ساریاں دی رائے سنیجے، تواڈی کے رائے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیتا میرے بھتیجے اگر میری رائے پوچھ دے ہو تے میں تے قسم پائی ہوئی ہے اس وقت تک روٹی کھانی نہیں جدوں تک باہر نکل کے انہاں دیاں موڑیاں لڑیاں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھانا جب تک باہر پڑت جا کے انہاں دیاں موڑیاں نہ لاؤ۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ چاچا جیڑی رائے تساں نہیں ہے او رائے میری۔ 1000 کا لشکر حضور کے ساتھ تیار ہوا احد کے میدان میں جانے کے لیے، تے انہاں وچ 300 منافق، 300 انہاں نا ایک خیال سی بھئی انگلی کٹوا کے تے شہید بن جاسا تے لڑائی ہونی کوئی نہیں، ایویں رولا بھائی واپس موڑا سا۔ اگے گئے نہ تے کام سی گرم، 3000 بندہ کھلتے سی، تلوارا انہوں نے ہتھے وچ، مسلح انہاں تکیا بھی رولا پہ گیا اتھے تے اج سیدھیاں لگ سن، اے اتھوں ایک ایک کر کے 300 بندہ پتلی گلی چوں فرار ہو گیا۔ 1000 میں سے 300 جو ہیں یہ کتنے فیصد بنتے ہیں؟ کو ریاضی جنہاں کو ٹھیک ہے وہ تے بول پو یار کتنی پرسنٹ بنتے ہیں؟ 30%۔ 1000 میں سے 30% بندے حضور کے زمانے میں منافق تھے جو احد کی طرف جا رہے تھے، تسمیاں بھی ہتھے وچ، ادھر پگڑیاں بھی، داڑیاں بھی، ایتھے محراب بھی، نمازاں بھی پڑھ نہیں ہو سننا، لیکن اندروں کیا سن؟ اچھی بولو نا، بنا شنا جس نہ سانجا تھلے تک کیا سن؟ منافق۔ آج ہم اگر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے نا تو لوگ کہندے نے وارسی صاحب ایک نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں کہ آسانیاں نمازاں منافقاں پیچھے نہیں ہوندیاں، مسلماناں پیچھے ہوندیاں۔
ساڑیاں نمازاں منافقاں پچھے نہیں، ساڑیاں نمازاں مسلماناں پچھے ہوندیاں نے۔ سرکار کے زمانے میں اگر 30% منافق تھے، 300 واپس آنے والے تے ہن تے اس زمانے دے اندر سرکار نو وصال کیتے ہیں 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہن تے میرا خیال ہے چند ورلے بندے ہی مسلمان ہون گے۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، میں کہنا چاہنا ہاں اگر نماز کسے پیچھے نہ پڑھی ہے، لوگ کہندے نے مارسی صاحب داڑیاں انہاں دیاں وی نے، داڑیاں تواڈیاں وی نے، سرخ رومال او وی رکھ دے نے، فرق اے وے تسی چٹے رکھ لیندے ہو، سرخ رکھ لیندے نے۔ نمازاں تسی بھی پڑھتے ہو، نمازاں او وی پڑھدے نے، قرآن تسی بھی پڑھتے ہو، قرآن او بھی پڑھنے نے۔ میں کہا انہاں نمازاں تے نہ بھولی، انہاں پگڑیاں تے نہ بھولی، انہاں داڑیاں تے نہ بھولی۔ میاں صاحب کہندے نے گنا کانا، اے گنا کانا اکو جیا، اے پیندے رس زمین دا، ایک پھکا ایک مصری بھرے آؤ تے قدرتی نہیں گنی دے، ایک کچوی منکا، ایک کچوی منکا تے لال وی منکا، اکو رنگ دعا دا، جد جا چڑھ دے ان نظر سرافا تے فرق سے کوہا دا۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے نہیں دیا، خدا کی عزت کی قسم کافروں نے نہیں دیا، بلکہ یہ جو آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہیں یہ کل بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ نے تائیں منافقوں دے بارے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہنے والی مخلوق۔ آج فلسطین کے بچے کٹ رہے ہیں، فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں۔ آج اسرائیل کو میں مورد الزام تو ٹھہراتا ہی ٹھہراتا ہوں، آج میں انٹونی بلنکن امریکہ کے وزیر خارجہ کو مورد الزام تو ٹھہراتا ہی ٹھہراتا ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو کوئی بندہ کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ میں کہتا ہوں اسرائیل تو مجرم تھا ہی تھا، امریکہ تو مجرم تھا ہی تھا، لیکن انہاں بندیاں دا ایمان تے انہاں بندیاں دا اسلام میں انہاں بندیاں دے اسلام ایمان تے شک نہ کران دے دسو میں کیا کراں جنہوں نے اپنے رفح کے بارڈروں کو بند کر دیا کہ بھکھے ننگے ساڑے ملک دے اندر آ کے روٹی نہ منگ لون۔ مصر کا بارڈر ساتھ انہوں نے بارڈر بند کر دیا۔ آج دیکھ لیں سب سے زیادہ نقصان ان منافقوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ چند باتیں میرا دل کر رہا ہے آپ حضرات سے اس حوالے سے عرض کروں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ نا الحمدللہ رب العالمین۔